صفحہ نمبر 36 ہے، آیت نمبر 74 مکمل ہوئی تھی، 75 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا، اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو مشرکین مکہ جو یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے اور قبر سے ہم نہیں اٹھیں گے، یعنی باس بعد الموت کا وہ انکار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نہایت ہی آسان انداز میں یہ بات سمجھائی اور اس پر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالی آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اس سبق میں اللہ نے ستاروں کی قسم اٹھائی ہے اور ایسی جگہ کی قسم اٹھائی ہے جہاں پر ستارے گرتے ہیں، غروب ہوتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم۔ دیکھیں عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جہاں قسم کا لفظ آتا ہے اس سے پہلے لا آ جائے تو وہ لا زائد ہوتا ہے، یعنی اس لا کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ ویسے تو لا نفی کے لیے آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں لا نہیں، لیکن جہاں قسم آ جائے اور قسم سے پہلے لا کا لفظ آ جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں، یعنی لا کا کوئی معنی نہیں ہے، لا زائدہ ہے۔ جیسے قرآن پاک کی اور صورتیں بھی ہیں، لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے ارشاد فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، تو لا کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ زائدہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فلا اقسم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہ کی۔ ستارے چلتے چلتے غروب ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قسم اٹھائی ہے جب ستارے گرتے گرتے غروب ہو جائیں تو جس جگہ پر وہ جا کر غروب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس جگہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اب یہ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اٹھائی، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم جان لو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ لَقَسَمٌ، البتہ قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو، عظیم، بہت بڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں وہ قسم بہت بڑی ہوتی ہے، اور یہ قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی کس کے لیے ہے؟ ایسی کتاب کے لیے جو بڑی عزت والی کی، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ اللہ نے فرمایا انہ، بے شک یہ لقرآن، البتہ قرآن ہے، کریم، عزت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قسم اٹھا کر کہ یہ قرآن جو ہے یہ بڑی عزت والا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، مقدس کلام ہے، عظمت والا کلام ہے اور عزت والا کلام ہے۔ اب دیکھیں ستارے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ثوابت یعنی جو ایک جگہ پر کھڑے رہتے ہیں، اور دوسرے سیارات جو چلتے رہتے ہیں۔ جو ستارے چلتے رہتے ہیں
وہ ایک لائن میں چلتے ہیں، اس لائن میں جس لائن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چلا دیا ہے۔ اب وہ اس لائن سے نہ تو کچھ دائیں ہوتے ہیں نہ کچھ بائیں ہوتے ہیں، بلکہ سیدھے چلتے ہیں، اور یہ ایک رفتار کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی رفتار میں کوئی کمی بیشی کر سکیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رفتار پر ان کو چلنے کا حکم دیا ہے اسی رفتار پر وہ یہ چلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ستاروں کی قسم اٹھائی جو طلوع سے لے کر غروب تک چلتے رہتے ہیں اور جا کر غروب ہو جاتے ہیں، اور فرمایا جس طرح یہ ستارے جو ہیں وہ بالکل سیدھے چلتے ہیں، ایک لائن میں سیدھے چلتے ہیں، اسی طرح یہ قرآن بھی ایسا کلام ہے جو سیدھی راہ پر لے جانے والا ہے۔ قرآن پاک خود بھی صراط مستقیم ہے، اور جو اس پر چلتا ہے یہ اس کو بھی صراط مستقیم پر لے جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ لقرآن، البتہ قرآن ہے، کریم، عزت والا، فی کتابن، ایسی کتاب میں، مکنون، جو چھپائی ہوئی ہے، ایسی کتاب میں جو پوشیدہ ہے، اور وہ کون سی ہے جو پوشیدہ ہے؟ لوح محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر قرآن پاک کو محفوظ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو وہاں سے اتارا ہے، اور یہ کلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، عزت والا ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ کوئی دوسرا کلام اس کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا یمسہ، نہیں چھوتے اس کو، الا المطہرون، مگر پاکیزہ لوگ، نہیں چھو سکتے اس کو پاکیزہ لوگ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی تو اس کا یہ کرتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو صرف اور صرف پاک صاف لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یعنی بغیر وضو کے اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ جب اس کو چھونا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ شرط ہے۔ اور بعض اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ اگر فی کتاب مکنون، کتاب مکنون کی ضمیر یا یمسو کی ضمیر کتاب مکنون کی طرف جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لوح محفوظ کو نہیں چھو سکتے مگر پاک باز فرشتے، یعنی فرشتوں کے علاوہ وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا، لوح محفوظ میں فرشتوں کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پر کیا لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب یہ بھی ہے کہ نہیں چھو سکتے اس قرآن کو مگر پاک صاف لوگ۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گورنر حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بہت ساری ہدایات جاری فرمائیں۔ ان ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی تمس القرآن الا وانت طاہر، کہ قرآن کو تم چھونا مگر اس وقت اس حال میں کہ جب تو طاہر ہو، یعنی قرآن کو آپ اسی وقت چھو سکتے ہیں جب آپ باوضو ہوں۔ زبانی آپ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اوپر سے دے کر پڑھنا ہے، ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور آپ کا وضو کرنا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا یہ اچھی بات، اٹھا کر پڑھنا اچھی بات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تنزیل، یہ کتاب تنزیل اتاری ہوئی ہے من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے یہ کتاب اتاری ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا پر ایسی جگہ میں جس کو بیت العزت اور بیت العظمت بھی کہتے ہیں۔ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتارا، اور پھر اس جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں اس قرآن کو نازل فرمایا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آہستہ آہستہ بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے عرصہ میں قرآن پاک کو نازل فرمایا؟ 23 سال کے عرصہ میں۔
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افا بہذا الحدیث، کیا بھلا اس بات کے ساتھ یا اس بات میں تم مدہنون سستی کرنے والے ہو، کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو، قرآن پاک کو ماننے میں تم سستی کرتے ہو؟ تو فرمایا قرآن پاک کے بارے میں تم سستی کرتے ہو، قرآن پاک کو ماننے میں، قرآن پاک کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے میں تم سستی نہ کرو، اس کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں تم سستی نہ کرو، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اول سے لے کر آخر تک ہدایت ہے، اور تم ہدایت کو تسلیم کرنے میں، ہدایت کو قبول کرنے میں سستی سے کام نہ لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور تمہارا حال کیا ہے؟ اللہ نے حال بیان کر دیا، فرمایا وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو، رزقکم، اپنا نصیب، اپنا حصہ، انکم تکذبون، بے شک تم تکذبون، تم جھٹلاتے ہو، یعنی تم قرآن پاک کی تکذیب میں لگے رہتے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس کتاب کو مان لیتے، اس کتاب کو صحیح معنوں میں تسلیم کر لیتے تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جاتی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس کتاب کی کیا کرتے ہو؟ تکذیب کرتے ہو۔ یہ مشرکین مکہ بڑے زور کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس نے نعوذ باللہ اس قرآن کو خود بنا لیا ہے، اور پھر کبھی یہ بھی کہتے تھے یعلمہ بشر، اس کو کوئی آدمی جو ہے وہ اس قرآن کو سکھلاتا ہے، اور وہ کس کی طرف نسبت کرتے تھے؟ ایک غلام آدمی تھا روم کا جس کا نام فسطاس بھی لکھتے ہیں، یا یعیش تھا، یا جبر تھا، یا بلعام اس کا نام تھا، اور یہ عربی کو صحیح طور پر جانتا بھی نہیں تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب یعنی پڑوس میں رہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، آپ کیونکہ اس کا کوئی ہے نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حال احوال بھی پوچھتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ضرورت کی اشیاء جو ہیں وہ اپنی توفیق سے اس کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے۔ تو لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگ کہتے تھے یہ اس کے پاس جاتے ہیں اور نعوذ باللہ اس سے قرآن سیکھتے ہیں اور ہمیں آ کر بتلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی اس بات کا جواب یوں دیا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، کہ زبان اس آدمی کی جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے قرآن سیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعجمی، وہ تو اجمی ہے، اجمی جو ہوتا ہے وہ عربی زبان کو نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو عربی زبان میں ہے اور واضح عربی زبان میں ہے، یعنی وہ تو عربی زبان کے جوڑ توڑ سے بھی واقف نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس کوئی آدمی آیا اس کی تیمارداری کے لیے، اب اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس نے اس سے کہا کہ میں تو اٹھ نہیں سکتا، اقتل السراج، چراغ کو قتل کر دو۔ کہنا کیا تھا؟ اطفئ السراج، چراغ کو بجھا دو۔ اب وہ عربی زبان سے واقف نہیں تھا، عربی زبان کو صحیح طور پر جانتا نہیں تھا، اس نے کیا کہا؟ اقتل السراج، یعنی ایسا آدمی ہے جو عربی کو جانتا بھی نہیں ہے، عربی سے واقف بھی نہیں ہے، اور ایسی توڑ موڑ کر عربی زبان کو بولتا ہے، استعمال کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے سیکھ کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب تم نزع کی حالت میں ہوتے ہو اور تم بالکل بے بس ہو چکے ہوتے ہو، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا فلولا، پس کیوں نہیں، اذا بلغت، جب پہنچتی ہے، الحلقوم، جان گلے کو، پس کیوں نہیں جب جان پہنچتی ہے گلے کو، وانتم، اور تم، حینئذ، اس وقت، تنظرون، دیکھتے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بے بس ہوتے ہو، ایسے بے بس ہوتے ہو کہ مرنے والے کو تم دیکھ رہے ہوتے ہو، اور تم پر نزع کی حالت ہو تو تم اپنی حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن
جو مریض تمہارے سامنے ہے تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس کی موت کا وقت ہے تو تم اتنے بے بس ہوتے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو تم اس کو بچا نہیں سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پاؤں، یہ تمہارے جسم کے اعضاء بالکل بے حس ہو چکے ہوتے ہیں، مرنے والا مر رہا ہوتا ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن بے بسی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ تم اس کو بچانے پہ قادر نہیں ہو۔ اس وقت اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کی ذات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس وقت تمہاری بنسبت اس بندے کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے کتنا قریب ہوتا ہوں۔ میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ، وَنَحْنُ اور ہم، اقرب زیادہ قریب ہیں، الیہ اس کی طرف، منکم تم سے، یعنی ہم تمہاری بنسبت اس کے زیادہ قریب ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ پر کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کلام کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اس مقدس کلام کے تمام حقوق کو پورا کرنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے والا، اس کا ادب کرنے والا اور اس کو باوضو ہو کر اس کی تلاوت کرنے والا بنائیں، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔